آسٹریلیا میں مقیم وہ جوڑا جس کی شادی انڈیا پاکستان کرکٹ سیریز کے ویزا پر ہوئی۔ محمد سہیل کے مطابق لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے علی اقبال نے آج تک انڈیا کا جو بھی میچ گراؤنڈ میں جا کر دیکھا اس میں جیت انڈیا کی ہوئی اور گزشتہ روز بھی ان کی خوش قسمتی کا یہ تسلسل قائم رہا۔ تاہم اس وقت کراچی سے تعلق رکھنے والی ان کی اہلیہ قرۃ العین نے شاید انہیں کم سے کم 2 روز کے لیے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا ہو، کیونکہ سن 2015 کے انڈیا پاکستان میچ کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایڈیلیڈ میں ہونے والے اس میچ میں اینی اور ان کے بیٹے کو سٹینڈ چھوڑ کر اس وقت جانا پڑا جب پاکستان کی بری پرفارمنس اور انڈین شائقین بشمول ان کے شوہر کی خوشی انہیں ناگوار گزرنے لگی تھی۔ اینی بتاتی ہیں کہ ویسے تو آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن ان کی یہ باری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ انڈیا پاکستان کا میچ جب بھی ہو اور جہاں بھی کھیلا جائے دونوں اطراف سے شائقین کے جذبات ویسے ہی عروج پر ہوتے ہیں، لیکن جب ایک گھر میں شوہر کا تعلق انڈیا اور بیوی کا پاکستان سے ہو تو سوچیں کیا صورتحال ہوتی ہوگی۔ علی جب کبھی گھر پر انڈیا پاکستان میچ دیکھیں اور انڈین بلے باز چوکے چھکے لگانا شروع کریں تو وہیں سے ماحول میں کافی تناؤ آ جاتا ہے۔ تاہم علی اور اینی کی کہانی میں انڈیا اور پاکستان صرف کرکٹ میچ تک ہی محدود نہیں، بلکہ دونوں کی پہلی بار ملنے سے لے کر بارات پاکستان آنے تک ہر موڑ پر ہی کہیں انڈیا پاکستان تعلقات تو کہیں کرکٹ سیریز کا عمل دخل رہا۔ گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے یہ فیملی آسٹریلیا میں مقیم ہے، لیکن آج سے لگ بھگ 20 سال قبل ان کے لیے انڈیا اور پاکستان آنا جانا بھی بہت مشکل تھا۔ تقسیم ہندوستان کے دوران اینی اور علی کا خاندان بھی انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا تھا، تاہم بعد میں بھی دونوں اطراف سے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اینی 8ویں جماعت میں تھی جب وہ پہلی بار لکھنؤ گئی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں کیوں گئی تھی، ورنہ بچت ہو جاتی آج۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے جب ظاہر ہے آج کل کی طرح سوشل میڈیا نہیں تھا تو علی اور اینی کے درمیان خط کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی۔ ایسا خط جو پہلے ہی 2 مہینے کے انتظار کے بعد پہنچتا ہے، اس سے پہلے اینی کے والدین پڑھتے اور پھر بالآخر یہ اینی کے پاس جاتا۔ علی بتاتے ہیں کہ اس وقت بس خط میں حال احوال ہی پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے امی اور پھر ابو پڑھیں گے۔ تاہم پھر انٹرنیٹ آنے کے بعد بات میسنجرز کے ذریعے ہونا شروع ہوئی اور دونوں خاندان کی رضامندی سے طے ہوئی۔ اینی بتاتے ہیں کہ میری اماں کہا کرتی تھی کہ کہیں بھی شادی کریں گے انڈیا میں نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مواصلات کی ذرائع کم تھے اور آنے جانے کے اعتبار سے بھی مشکلات تھیں۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان فلائٹس بھی بذریعہ دبئی آیا کرتی تھی، اس لیے شادی کے انتظامات کے حوالے سے فلائٹس کے ساتھ ساتھ ویزا کے مسائل بھی تھے۔ پھر سن 2004 میں جب اس وقت کی انڈیا اور پاکستان حکومت کے درمیان حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی تو ون ڈے اور ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا اعلان کیا گیا، جسے دوستی سیریز کا نام دیا گیا۔ انڈیا نے سن 2004 میں پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور اس دوران علی اور ان کے خاندان کے لیے پاکستان آنے کی امید بنی۔ انہیں کراچی ون ڈے کے لیے 14 دن کا ویزا ملا، جس میں ان کے دوست اور خاندان کے دیگر افراد بھی کراچی آئے۔ علی بتاتے ہیں کہ ہم اسی میچ کے ویزے پر آئے، وہ میچ دیکھا، یہ بھی میرے ساتھ گئی تھیں۔ اس دوران ہم میچ سے بھی بہت لطف اندوز ہوئے اور میچ بھی انڈیا جیتا تھا تو کافی اچھا لگا تھا۔ اس پر اینی نے فوراً کہا کہ لیکن مجھے بہت برا لگا تھا، وہیں آپ کی بدقسمتی شروع ہو گئی تھی، یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ اینی کے مطابق پاکستان انڈیا کا میچ ان کے گھر میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب سارے جذبات سامنے آ جاتے ہیں، دشمن دشمنی لگنے لگتا ہے، سب بھول جاتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے خوشی دیکھ کر اس وقت۔ ویسے تو آدمی دعائیں کرتا ہے کہ خوش رہیں، لیکن یہ واحد موقع ہوتا ہے جب یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تقسیم صرف اینی علی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے بچوں میں بھی اس حوالے سے سائیڈز لی جاتی ہیں۔ ان کے بیٹے پاکستان کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے، جبکہ بیٹی والد کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ تاہم اس دوران فیملی میں احترام کے رشتوں کو برقرار رکھنے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ یعنی بتاتی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کو کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اور یہ نہ بھولو کہ ہم ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں۔ بیٹی کو سپورٹ والد کی طرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈی اکیلے ہو گئے اور گھر میں 2 لوگ پاکستان کی طرف ہیں تو اسے انڈیا کی طرف ہونا چاہیے۔ تو میچ کے بعد یہ تناؤ کتنے دن تک رہتا ہے؟ علی بتانے لگے بس تھوڑے دن کے لیے رہتا ہے، لیکن اینی نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ 1-2 دن کے لیے بس واٹس ایپ پر میں بلاک کر دیتی ہوں۔ اینی کہتی ہیں کہ ظاہر ہے اگر برابر میں بیٹھا آدمی ہر تھوڑی دیر بعد اپنی نشست سے اٹھ کر خوشی سے یس یس کہے گا تو مجھے بتائیں کیسے لگے گا، برا ہی لگے گا نا۔ پہلے انڈیا پاکستان میچ کے دوران بریانی کو دونوں ملکوں کا سانجھا کھانا سمجھ کر پکایا جاتا تھا، لیکن اینی کو کچھ عرصے بعد خیال آیا کہ پاکستان میچ ہار رہا ہوتا ہے اور یہ بریانی بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نہیں اب سے پیزا آرڈر کیا جائے گا۔ کل کے میچ میں پاکستان کی شکست کے بعد بھی صورتحال کشیدہ ہونے کے امکانات ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ تلخی کچھ دنوں سے زیادہ نہیں رہے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔